کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ریاست پاکستان کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ایک بینک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہ بینک کس صوبے میں تھا؟ ملک بھر میں اس کی برانچز کتنی تھیں؟ ناظرین، اس مالیاتی ادارے کا نام بینک آف بہاولپور تھا۔ ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد نئی مملکت کے ساتھ جتنا غیر معمولی تعاون کیا، غیر معمولی مالی مدد کی، غیر معمولی قربانیاں دی، اتنی ہی غیر معمولی ناانصافیاں اس ریاست کے ساتھ برتی گئیں۔ قیام پاکستان کے وقت متحدہ ہندوستان میں وجود رکھنے والی آزاد ریاست بہاولپور نے قیام پاکستان کے 1.5 ماہ بعد 3 اکتوبر 1947 کو اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ اس ریاست نے نئی مملکت اور بانی پاکستان کے ساتھ کتنا غیر معمولی تعاون کیا، اس کی تفصیلات سے قبل اس ریاست کے ایک بڑے بینک کے لاپتہ ہونے کی حیران کن کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ ریاست بہاولپور کی ملکیت بینک آف بہاولپور ایک نامور تاریخی بینک تھا جس کی مالی حیثیت بہت مضبوط تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب تقسیم کے وقت نئی آزاد ریاست پاکستان کو مالی حصہ دینے میں ناانصافی برتی گئی، بینک آف بہاولپور نے مالی مشکلات میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ جس وقت ملکی خزانہ خالی تھا تو بینک آف بہاولپور نے پاکستان کی کرنسی کی ضمانت دی اور اس نے پاکستان کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں فراہم کی۔ بانی پاکستان نے نواب آف بہاولپور کی ان خدمات کو خوب سراہا۔ نواب آف بہاولپور اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان معاہدے میں طے پایا تھا کہ خارجہ، دفاع اور کرنسی کے امور وفاق کے پاس ہوں گے، جبکہ باقی معاملات اور اختیارات بہاولپور اور اس کی عوام کے پاس رہیں گے۔ نواب آف بہاولپور پاکستان کی مالی امداد کرتے رہے۔ اس وقت بہاولپور کو ایک الگ صوبے کا سٹیٹس حاصل تھا، لیکن 1970 میں جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا تو نواب آف بہاولپور کے رضامندی حاصل کیے بغیر بہاولپور صوبے کا سٹیٹس ختم کر کے اسے تخت لاہور کے سپرد کر دیا گیا۔ اتنی بڑی ناانصافی پاکستان کی تاریخ میں منفرد اور افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک آزاد صوبے کو دوسرے صوبے میں ضم کر دیا گیا جو بانی پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی سنگین خلاف ورزی تھی، اور اس کی خود مختاری ختم کر دی گئی۔ اختیارات پر ناجائز قبضہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس صوبے کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے بینک آف بہاولپور کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر کے اس مالیاتی ادارے کے وجود کو ہی ختم کر دیا گیا۔ وہ بینک آف بہاولپور جس کا اس دور میں رجسٹریشن کے وقت ابتدائی سرمایہ 35 کروڑ روپے تھا اور 14 کروڑ 30 لاکھ روپے کے اس کے پاس محفوظ ریزرو تھے۔ ملک بھر میں اس بینک کی 36 شاخیں تھیں اور نامور شخصیات بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھیں۔ اس بینک کی اپنی چیک بکس، سٹیمپس اور کریڈٹ انسٹرومنٹس تھے۔ اس کو مافیا نے ہڑپ کر لیا۔ یہ بینک اگر قائم رہتا تو اسٹیٹ بینک کے بعد سب سے مضبوط مالی ادارہ ہوتا۔ اب تک ناانصافیوں کا شکار اس ریاست کی اس وطن کے لیے غیر معمولی خدمات میں سے چند ایک پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ نواب سر صادق نے اپنی فوج پاکستان آرمی میں ضم کر دی۔ قائد اعظم بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے کے لیے نواب صاحب کی ذاتی کار میں بیٹھ کر تقریب میں شریک ہوئے۔ قائد اعظم کو قیام پاکستان سے 3 دن قبل بہاولپور کی 1st انفنٹری بٹالین نے گارڈ آف آنر اور رائل سیلیوٹ پیش کیا۔ خزانہ خالی ہونے پر نواب سر صادق محمد خان عباسی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 7 کروڑ روپے اور بعد ازاں 2 کروڑ روپے، پھر 22,000 ٹن گندم اور مہاجرین کے لیے 5 لاکھ روپے ڈونیٹ کیے۔ نواب آف بہاولپور کی ملکیت کراچی یعنی ملیر میں واقع شمس محل جو 45 ایکڑ پر واقع تھا، گورنر جنرل قائد اعظم کی نجی رہائش گاہ بنا دیا گیا۔ نواب آف بہاولپور کی قربانی اور خلوص تو ناقابل فراموش ہے، مگر بینک آف بہاولپور کے غائب کیے گئے اثاثوں کا آج بھی کھوج لگایا جائے تو کم از کم ان عناصر کا کھوج لگانے میں آسانی ہوگی جنہوں نے نہ صرف پاکستان کو اس کے قیام کے وقت سے ہی دیمک کی طرح کھانا شروع کر دیا تھا، بلکہ ریاست بہاولپور سے ناانصافیاں برتنے والے فیوڈل لارڈز کا کھوج بھی مل جائے گا۔